وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ علم کے معنی ہے جاننا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جاننے والا تو شیطان بھی تھا، 4 عین اس کے اندر تھے، چوتھے عین کی کمی تھی۔ عالم بہت بڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھائی پر توحید پر سالہ سال تقریر کیا کرتا تھا۔ دوسرا بڑا عابد بہت بڑا تھا، کئی سالوں کی اس کی عبادت ہے۔ تیسرا عاقل بہت بڑا تھا، عقل مند بہت بڑا تھا، اس نے ایسی دلیل کی قیامت تو کوئی نہیں دے سکتا، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین۔ چوتھے عین کی کمی تھی، عاشق نہیں تھا، اگر اللہ سے عشق ہوتا تو یہ سوال نہیں کرتا، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین۔ تو خیر، فلاح المسلمین ٹرسٹ، فلاح المسلمین کے ذمہ دار نوجوان علماء فضلاء اپنی فکر اپنے درد کے ساتھ امت کی صحیح رہبری کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دین کی عالیانی کے اندر اپنا وقت فارغ کیے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے امت کا درد رکھ کر کام کرنا بہت کم لوگوں کے حصوں میں نصیب ہوتا ہے۔ مکاتب دینیہ کا چلانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ بچوں کو قرآن سے وابستہ کیا جائے، احادیث سے وابستہ کیا جائے، مساجد سے وابستہ کیا جائے، مکاتب سے وابستہ کیا جائے۔ بچوں کے ایمان کو ختم کرنے کی منظم کوششیں چل رہی ہیں۔ اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی جو صورتحال ہے، بے عملی ہے، بے عملی کا سیلاب، عریانیت کا بازار گرم ہے، چاہے شہر کے اندر ہو چاہے دیہات کے اندر ہو۔ دنیا کے اندر اسلامی انقلاب جو آیا ہے اس کے پیچھے ایمان، تعلیم قرآن، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان چیزوں سے دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے۔ آج دنیا میں پھر مسلمانوں میں، مسلمان علاقوں میں، مسلمان محلوں میں غیر اسلامی ماحول بنتا جا رہا ہے۔ بچوں کو مکاتب دینیہ کی مکاتب کے ذریعے بچوں کا ایمان پختہ کیا جائے، عقائد پر محنت کیا جائے۔ ہر اسکول میں پڑھنے والے لڑکے لڑکی کے لیے مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے، لازم، اور ہر کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں کے لیے تعلیم بالیغان ہو، جہاں عقائد پر محنت کی جائے تاکہ قرآن سے، احادیث سے واقف رہنے کی بنیاد پر بے دینی ان سے متاثر نہیں کرے۔ آج حیدرآباد میں کئی اسکولز ایسے ہیں، کئی کالجز ایسے ہیں جہاں پر نماز جمعہ کے لیے اجازت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا ہے اگر ایسا آدمی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو مکاتب تعلیم، مکاتب دینیہ کی تعلیم اتنی اہم ضروری ہے۔ ہم لوگ محنت سے پڑھائے، غنہ احفامت کی رعایت کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ہم محنت کریں، اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ بس میں ان مختصر کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح المسلمین ٹرسٹ کے تحت جو مکاتب چل رہے ہیں، جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک دونوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد تعلم القرآن وعلمه او كما قال على نبينا علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم میرے اکرام، محترم ائمہ اکرام اور معززین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے خدمت کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی چیز کا ہمیں انتخاب فرمایا ہے جس منبر سے نبی علیہ السلام صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، اور صحابہ اسی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے اندر دعوت کے کام کو، دین کے کام کو، اسلام کو آگے بڑھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منصب پر ہمیں فائز فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو اس علم کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا، کہ جتنا بھی علم دیا گیا اس علم کو بانٹنا ہے، لوگوں تک اس علم کو پہنچانا ہے۔ یہی جو ہے ائمہ کی، علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ہمارے اختصاص فرما رہے تھے کہ آج بے دینی کا ماحول ہر جگہ گرم ہے، اس کے لیے جو ہے شہر بچا ہوا نہیں ہے، دیہات بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، تو ایسے ماحول کے اندر ہمارے اوپر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے نبی علیہ السلام کے ارشادات، قرآنی تعلیمات، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر، ہم روزانہ اس کا مطالعہ باضابطہ کرتے ہیں۔ جب ہم روزانہ علم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج معمولی جو ہے معاوضے کی عوض میں، پیسوں کی عوض میں، اور جو ہے نہ جانے کیسی چیزیں عیسائی مشارس کام کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حالانکہ وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ تو اس کی فکر کس کو کرنا ہے؟ ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا مقام دیا ہے۔ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو اس اعتبار سے نبوت کا کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، اور ان کو برائیوں سے بچانا، ان کو بدعات سے، رسومات سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہی چیز ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے مکتب کے بچوں کے اندر ان کی ایمان کی اور ان کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ہے ان کے ذہن کے اندر ذہن رسائی کرائی جائے۔ اللہ کیا ہے ان کو بتایا جائے، رسول کس کو کہتے ہیں ان کو بتایا جائے، اللہ کس کو کہا جاتا ہے ان کو بتایا جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، میرے ائمہ کرام، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی ذمہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم حضرت، ابھی آپ کے سامنے جو بات مولانا نصیر الدین صاحب بتا رہے تھے، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، آپ لوگوں کے سامنے گزارش کر سکتا ہوں، نصیحتوں میں محتاج ہونا، نصیحت کا آپ لوگوں میں گزارش یہ ہے کہ جیسے ہمیں ابھی بات آ رہی تھی بار بار کہ ہم بچوں کو جو ہے عقائد کے تعلق سے تعلیم دینا، تین باتیں ہیں۔ اللہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ ہر بچے کو یہ معلوم ہونا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ اتنا بھی اگر معلوم ہو جائے تو ہمارا بنیادی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو لہذا زبانی اعتبار سے بچوں کو جو ہے قرآن پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ زبانی طور پر، زبانی بول چال کے اعتبار سے بچے کو یہ معلوم ہونا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے،
اور ہماری آخرت کے تعلق سے ہمارا جو ہے کیا عقیدہ ہے. عقائد درست ہوں گے تو بچپن میں جب ان کو جو ہے عقیدے کے طور پر ہم ان کو لائیں گے زندگی بھر وہ عقیدہ یاد رہے. اب کیونکہ وہ کوڑا کاغذ ہے، جیسا سفید کاغذ کی طرح ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو بھی ہم نقش کریں گے وہ تا حیات جو ہے باقی رہتا، بلکہ تا قیامت بھی ان کے لیے یہ عقائد کو ان کو جو ہے فلاح اور کامیابی پہنچانے میں مدد ملے گی. ہماری بھی فلاح اور تمام امت مسلمہ کی فلاح اسی میں مضمر ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے بچوں کو جو ہے توحید، رسالت، آخرت یہ 3 عنوان کے اوپر ان کو ذہن نشین کروانا. کسی بھی وقت میں جو بھی سوال کریں گے تو فوراً جو ہے بتا دینا کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے تعلق سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور آخرت کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے. یہ جو ہے تفصیل نہیں تو کم سے کم جو ہے معلومات کم سے کم بچے کو ہو جائے تو آگے چل کے وہ فتنوں کے اندر ملوث ہونے اور فتنوں کے عزت میں آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا. لہذا میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ توحید، رسالت، آخرت کے تعلق سے بھی ان کے ذہن سازی کریں. کہ امید کرتا ہوں کہ برابر ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے تو آگے کی نسل کو ہم لوگ جو ہے اسلام پر، دین پر قائم رہنے کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے. والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، آپ ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ، آپ رب العالمین ہیں. اے اللہ، ہر چیز پر قدرت والے ہیں. اے اللہ، اس کائنات کے ذرہ ذرہ کے خالق و مالک. مولا، ہم تمام آپ کے بندے ہیں، آپ کے لال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ، ہم سب آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. مولا، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما. یا اللہ، اس وقت یہاں جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اکثر علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں. اے اللہ، وہ لوگ حاضر ہیں جو تیرے گھر کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کو اے اللہ ختم کر چکے ہیں. اے اللہ، یہ سارا مجمع اے اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ اپنے زندگی کے ایام کو کاٹ رہے ہیں. مولا، اے اللہ، ان تمام کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ، ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو لوگ ٹرسٹیں ہیں، جو لوگ جماعتیں ہیں، جو لوگ اللہ کام کر رہی ہیں، اے اللہ تو ان کی خدمات کو بھی قبول فرما. اے اللہ، خاص کر ہمارا جو ٹرسٹ ہے فلاح المسلمین، اے اللہ اس ٹرسٹ کو قبول فرما. اے اللہ، اس کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ، جو بھی اللہ معاملین ہیں اس ٹرسٹ کے سب کو قبول فرما. اے اللہ، ہر ایک کو اپنے قرآن غیب سے ذرائع خیر عطا فرما. اے اللہ، ایک چھوٹی سی فکریں ہیں کہ دیہاتوں کے اندر مسجدیں آباد رہیں. اے اللہ، دیہاتوں کے نسلوں کے اللہ ایمان کے عقائد کی حفاظت ہو. اللہ، چھوٹی موٹی کوشش چل رہی ہیں. مولا، ہماری کوششوں کو، ہماری فکروں کو قبول فرما. اے اللہ، ان دیہاتوں سے حفاظ کو، علماء کو، داعیوں کو پیدا فرما. اللہ والوں کو پیدا فرما. مجاہدین اسلام کو پیدا فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم اس موقع پر سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ، تو سب کے جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم خاص کر اس موقع پہ ہم اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ، تو اے اللہ فلسطین کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ، روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ، خاص کر مسلمان نوجوان بچوں کی، بچیوں کی اللہ حفاظت فرما. ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، خاص کر جو یہ ادارہ ہے اے اللہ، یہ ہم تمام کا ادارہ ہے. اے اللہ، اس ادارے کو بھی قبول فرما. اے اللہ، جو بھی اس کی ضروریات ہیں غیب سے تکفل فرما. اے اللہ، یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں اے اللہ، ہر ایک کی زندگی کے حالات مختلف ہیں. کون کن حالتوں سے پریشان ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. مولا، ہر ایک کے دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما.
ہر ایک کو چین کی، سکون کی، عافیت کی زندگی عطا فرما، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ سب کی اللہ، اے اللہ ہمیں دعا کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی باقی ہے یا اللہ آپ کے حکموں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی اے اللہ ہمارے میں جس کسی کا بھی وقت آئے ایمان پر، کلمے پر یا اللہ ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس موقع پہ اپنے مرحومین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اعزہ اقارب میں جن جن کا انتقال ہوا ہے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما، سب کے بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے، آنے سے پہلے اللہ موت کی تیاری کرنے کو بھی اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا اپنے لحاظ سے، اپنے گمان سے مانگا تو اے اللہ کچھ نشان عطا فرما، جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہماری اس پوری دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔